یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی ہیں سائنسدانوں نے، یہ تو صرف وہ ہے جو ان کی دوربین نے کیچ کیا، اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آسمان، فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا، اور تمہارے برمنگم کی زمین کو، 7 بر اعظم کو 4 دن میں بنایا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ تو بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، اور دنیا کے مرد عورت بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ آپ نے کہا ام سلمہ، جنت کی عورت نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تم نے نمازیں پڑھی۔ انہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے، تم نے روزے رکھے۔ انہوں نے کبھی اللہ کی بندگی نہیں کی، تم نے اللہ کی بندگی کی۔ اس 3 چیزوں پر اللہ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈال دیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، خاوند اور بیوی ہیں، بچے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور جو بیوی کے ساتھ انتہائی نرم سلوک کرے گا۔ ہماری فیملی میں ایک خاتون بہت عبادت گزار، اس کے بیٹے کو میں دیکھتا تھا دور دور رہتا تھا ماں سے۔ میں نے کہا یار تیری ماں تیری نیک ہے، تو دور دور کیوں پھرنا ہے؟ کہا جی تانے بہت دیتی ہے۔ سگا بیٹا دور ہو گیا، کہا جی ماں تانے بہت دیتی ہے۔ تو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، تانے نہ دیا کرو، اس سے بچے نہیں ٹھیک ہوتے، ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو۔ اور جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ موبائل استعمال نہ کرو، یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ بربادی کی، کہ آپ موبائل بھی دیکھ رہی ہیں اور بچے کی بات بھی سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ماما، ہاں بولو ماما، اور سن رہی ہوں، بولو ماما، اور بکواس نہ کر، فون نہیں چھڑیا، پتر نو دھکا دے دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ثم رأيت مثل النار نام هاربها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے۔ اب کوئی مرنا نہیں چاہتا اور موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے لڑو گے وہ تمہیں یہاں سے پکڑے، تمہیں ہی ہارنا ہے، اس کی جیت ہی جیت ہے۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو وہ تمہیں پکڑے گا۔ تو این المفر، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے برج بنا لو، بڑے بڑے لوہے کی دیواریں کھڑی کرو، لیکن اللہ نے تمہیں اٹھانا ہے۔ تو مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے مرنے والے کے لیے اس سے خوبصورت
کوئی پیغام نہیں۔ جس عمر میں بھی مر جائے، بڑھاپے میں، جوانی میں، غربت میں، پیسے میں، مال میں، حکومت میں، اگر مرنے والے پہ اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ تو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا تم نے کبھی خیال نہیں کیا جو میرا انکار کرتے ہو کہ زمین آسمان زیرو تھے، زیرو، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا، فتقہ پھاڑنے کو کہتے ہیں، ہم نے اسے پھاڑا، جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ مخلوق کو، صرف انسان نہیں، ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی جسم سے نکل جائے تو ڈی ہائیڈریشن اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کچھ نہ سے یہ سارا کچھ بنایا۔ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ علم دیا کہ اس تمہیں اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ بدقسمت ہیں وہ انسان جو اللہ کو نہیں جانتے اور وہ آج تک بھولے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ بنا کیسے اور بنایا کیسے۔ اور اللہ ایک جگہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں دینے والا اللہ ہے۔ وہ یہ برٹش پاسپورٹ سے تمہارا رزق نہیں بڑھے گا، اور انڈین پاکستانی پاسپورٹ سے تمہاری روزی کم نہیں ہوگی۔ وہ آسمان والے کے قبضے میں ہے ساری دنیا کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو کہتا میں تمہارا پالنے والا ہوں، ان ربکم اللہ۔ چونکہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اس پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ، ہیرا پھیری، رشوت اور الٹے سیدھے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ نے کہا ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اس نے زمین آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے چلاتا ہے، یطلبہ حثیثا، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے آگے دن بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے رات بھاگتی ہے۔ پھر اور کیا کہتا ہے؟ الشمس، یہ سورج، والقمر، یہ چاند، والنجوم، یہ ستارے، مسخرات بامرہ، تیرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ الا، یہ ایک سائرن ہے، سنو غور سے، مرد بھی عورتیں بھی، لہ الخلق، خالق اللہ ہے، والامر، حاکم بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے تم سب کو، کل کائنات کو پالنے والا۔ لہ الخلق، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، زیرو سے دھماکہ کیا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ کوئی 13 ارب سال کہتا ہے، کوئی 20 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اب ایک جگہ اس کو اور تفصیل سے
بتاتا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کس اللہ کو انکار کر چکے ہو، کس اللہ کو نہیں مانتے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا 2 دن میں، گرے اسٹرکچر 2 دن میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس کے اندر اس نے خزانوں کو بھرا، فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، 4 دن میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری زمین کو بنایا۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، جو ناسا والے کہتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ بے شمار ہے، جو دیکھا ہے اس کو یہاں سے ایک جہاز چلے اور یہاں تک آئے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ پھر اوپر آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر لوح محفوظ، پھر فرشتے۔ تو میں قربان جاؤں، میں سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ پہلے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے 6 دن میں یہ سارا کچھ بنایا، 6 دن میں۔ تو اس میں مجھے خیال آتا تھا کہ ہماری زمین تو اتنی سی ہے، تو یہ اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ جب میں نے حامیم سجدہ کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری عقل جواب دے گئی۔ وہ کہتا ہے 4 دن میں تمہاری زمین بنائی، کتنی ہے؟ 24,000 کلومیٹر۔ اور جو ہمارا نظام شمسی ہے جس میں سورج ہے، 9 سیارے ہیں، یہ 4.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی فضا میں اتنے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارے اس جو نظام شمسی ہے، اس جیسے 50 نظام ایک سیارے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، تم مانو یا نہ مانو، بہت ہی طاقتور خالق ہے، اور ایسا خالق ہے کہ ذرے سے لے کر عرش تک ہر چیز پر اس کی نظر ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس پہ لگائے 4 دن۔ آگے کیا کہا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمان کو کہا، وللارض، زمین سے کہا، ایتیا طوعا او کرہن، جھک جاؤ اپنے اللہ کے سامنے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم جھک گئے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اتنی بڑی کائنات کہتی یا اللہ ہم نے سر جھکا دیا۔ اور یہ اتنا سا انسان پدہ سا جو کہتا ہے میری مرضی میں جو کراں ہے، تو تیری مرضی ہے تو جو کر، موت نو ذرا دھکا دے کے دکھا۔ اسرائیل نو کلاشن کو اٹھو گے، چل پہلے تینوں مارا، قبر میں جانے سے انکار کر دو، قیامت کے دن اٹھنے سے انکار کر دو، اللہ حساب کے لیے فرشتے بھیجے تو آکڑ جاؤ نے میں نے حساب دینا ہے طاقت کسی۔ تو اللہ کہتا سارا کچھ جھک گیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین۔ آپ سارے ذرا اس پر اللہ کے واسطے غور کرو کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی ہیں سائنسدانوں، اور یہ کہ صرف وہ ہے جو ان کی دوربین نے کیچ کیا، اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آسمان، پھر فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔
اب میرے ساتھ ہیں، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا، اور تمہارے برمنگم کی زمین کو اور 7 بر اعظم کو 4 دن میں بنایا۔ 4 دن، اتنی سی زمین 4 دن، اور اتنی بڑی کائنات 2 دن، صرف 2 دن۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، ایسے رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 4 دن لگا کے بنایا اور باقی ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اگر اللہ ستارے سیارے نہ بناتا، آپ تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو سورج ہی اوکھا نظر آتا، تو ستارے کی نظر آنے تو آئے ہم۔ ہمارے ملکوں میں تو دیہات میں رات کو جب کالی رات ہوتی ہے، چاند نہیں ہوتا ہے، تو ستاروں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی قسم نیند نہ آئے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 4 دن لگائے کہ تم نے یہاں آباد رہنا تھا، اس لیے میں نے زمین میں تمہاری ضرورت کی 2 دن میں زمین کو خزانوں سے بھر دیا۔ قیامت تک دنیا آئے گی لیکن زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ بھر دیے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے رخ سے دیکھو، دوسرا اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، یہ تو تھی خبر جو میں نے ابھی اب آیت کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ ایک سوال کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھائے بنائے؟ آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند سورج کو پھرایا، دن اور رات کو لایا، موسم کو لایا، مختلف پھلوں سبزیوں کو لایا۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کون لے کے آتا ہے؟ یہ یہاں سوال ہو رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس میں خوبصورت باغات کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہاں تو آلو اور گندم کے سوا کیسا ہوندی کوئی نہیں، باغات دیکھنے تو ہمارے ملک میں آؤ، تم بھی وہیں کی جڑیں ہیں تمہاری۔ وہ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور خوبصورت باغات اور پھلوں سے بھرے ہوئے، یہ کس نے بنائے؟ پھر کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ بنائے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ گلہ کرتا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر پونڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جیسے پونڈ نے تمہاری قبر میں جانا ہے، ایتھے ہی چھوڑ کے مر جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو کبھی محسوس ہوا کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھے اور ایک دوڑتی ہوئی زمین پر بیٹھے جو سورج کے گرد 365 دن میں اپنا چکر پورا کرتی ہے؟ کبھی محسوس نہیں؟ یہ کیا میرے رب کی شہنشاہی ہے کہ زمین بھی دوڑ رہی ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، سورج بھی دوڑ رہا ہے، کبھی محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، کبھی ہو اس زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا؟ زمین میں گریوٹی ہے 24,000 کلومیٹر، تو یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں آرام سے، اگر میرا اللہ
24 سے 48 ہزار اس کو کر دیتا تو پھر چلتا جیسے آپ لوگ برف میں چلتے، ایسے پاؤں زمین پکڑتے. یہ حال ساری بیگمات کا ہوتا، سارے میاں صاحبان کا ہوتا اگر اس کو دگنا کر دیتا، اور اگر اس کو 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے انسان کا قد چوہے کے برابر ہوتا. اس کو کشش اتنی طاقت سے کھینچتی، اس کا قد چوہے کے برابر. تے تواڈے قداں دا کی بندا پھر تواڈے میک اپ تے تواڈے شیشے تے تواڈے لپسٹک کا ایڈی ساری عورت تے ایڈا سارا مرد. امن جعل الارض قرارا، یا اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، کیا تو نے خوبصورت انداز میں زمین کو رہنے کی جگہ بنایا کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا. کیسا اندازہ لگایا اور کس خوبصورتی سے اسے تمہارے چلنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، یہ دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ ساری دنیا کے دریا جنوب سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف جاتے ہیں، اور زمین کو اس طرح کر کے رکھا تاکہ سارے دریا سمندر میں جا کے گریں. سمندر کے پانی کو امن جعل الارض قرارا، صرف ایک لفظ کی بات بتا رہا ہوں، وجعل خلالها انہارا. دریاؤں کا کیا کام ہے؟ زمین کو سیراب کرنا. اور کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، زمین سے نمک کو سمیٹ کے سمندر میں ڈالنا. سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنا رب کی بہت بڑی نعمت ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے پانی میٹھا مزیدار، اور یہ ہے کڑوا کسیلا بے ذائقہ بدبودار نہیں، کڑوا کسیلا نہ چکھنے والا. تو میں کافی سوچتا رہا کہ یہ اللہ نے میٹھا پانی تو رحمت بنایا، پر کوڑے پانی دی کیڑی نعمت ہے بھائی، منہ تے آوے تک الٹی ہو گئی. تو کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، میں نے پڑھا کہ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی دنیا. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا کی اس کی بدبو سے مر جاتی. آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، ساڑھے تو صرف ایک پاس ہے، تو انہیں چاروں طرف ایسی بدبو کے حلے آتے کہ جینا محال ہوتا، مر جاتے لوگ. اور اللہ ہمارے ذمہ کرتا کہ آپ اپنے اپنے حصے دے ٹرک لے جاؤ تو سمندر چ پاؤ، تو پھر کمائی کون کرتا؟ ٹرک ہی لے کے ٹرتے رہ جاندے. تو میرے اللہ نے اسے کڑوا کیا. کڑوا نے سے کیا کہ اس میں نمک، پھر پانی میں موجیں اٹھائیں، اس سے بلبلے بنے، وہ بلبلے پھٹے، ان کو ہوا نے اوپر اٹھایا، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر چلے گئے فضا میں، 1200 میٹر تک جا کے وہ کھڑے ہو گئے. ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی سمندر کا بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے. 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے. یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے نمک کو لے کے گئے تھے. جب اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو اس کا نظام بتا رہا ہوں، کرتا تو اللہ ہی ہے. تو یہ جو ہیں نمک کے ذرے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہو جاتی ہے. تو یہ جو پانی بخار بن کے جاتا ہے، یہ بخارات اس نمک کے ذروں سے مل کر قطرے بن جاتے ہیں. پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا. 1200 میٹر کی بلندی سے اگر پانی
ان قطروں کی شکل میں گرے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا تو گنجے نو ہکو قطرہ کافی ہے، ٹک سیدھا پانی اندر جانا ہے۔ اور یہ جو بالوں والی ہیں انہوں نے بھی اڑ پڑ جاندے سارے وار، اور یہ جو چھتیں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ اسے تقریباً آدھے کے قریب 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی گرے تو کیا لوہا اور کیا تانبا اور کیا یہ راڈ اور کیا یہ بڑے بڑے جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا۔ پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے، سپیڈ بریکر لگاتا ہے اور پانی کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 جب میرے سر پہ آتے ہیں تو ان کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی، ٹوٹل 8 کلومیٹر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے تم نے زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لہا رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، پھر اس کو ایک اور اندازے سمجھ، علم، یہاں ایک تکبر ہے اور کہنے والا بڑے طاقت سے کہہ رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس زمین کو ہمارے سوا کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا میں قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے۔ اللہ کے واسطے پڑھا کرو، ترجمے چھپے پڑے ہیں، دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے اپنے تکبر کا انداز ہے، میرے سوا کون ہے زمین بچھانے والا، کون ہے آسمان اٹھانے والا، کون ہے پہاڑ گاڑنے والا، کون ہے تمہیں مرد عورت بنانے والا، کون ہے نیند کو لانے والا، کون ہے تمہیں اٹھانے والا، کون ہے دن کو لانے والا، کون ہے رات کو لانے والا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے کرشمے ہیں۔ اور پھر میرا مالک ایک اور طرح کہتا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ، تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ بناہا، آسمان کو بنایا، خلقہا فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن اور رات کو لایا، اور کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر یہ تمہارے لیے زمین بچھا کے تمہیں دی۔ کس طرح میں اللہ کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی موت سے نہیں بچا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، جس نے دنیا کا 22% رقبہ فتح کیا اور 10% آبادی کو ختم کر دیا۔ 4 کروڑ انسان اس نے قتل کیے، اور اس کے بیٹوں کو ملائیں تو 6 کروڑ انسان انہوں نے قتل کیے۔ حکیموں کو بلایا کہ میری زندگی کا طریقہ بتاؤ کہ لمبی ہو جائے، تو ایک چائنا کے حکیم نے کہا لمبی نہیں ہوگی، جتنی ہے اچھی گزرے وہ بتا سکتے ہیں۔ صرف 65 سال کی عمر میں کم وقت مر گیا،
اتنے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے کاٹ دیا، لیکن ٹوٹل 65 سال، اور اس نے جو حکومت قائم کی 160 سال میں زیرو ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے، جو نافرمانی کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں، جو فرما برداری کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھ سکتے کہ نافرمانوں کی موت کیسے آتی ہے، فرشتے ان کے منہ پر، ان کی کمر پر زور زور سے دو جہنم کے ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ان کو ہتھوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، نکلو باہر کا مختو، آج تمہیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ روزانہ ایسے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کو اللہ کی رضا مل گئی، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، امیر ہے یا غریب ہے، تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تتنزل کا مطلب ہے ایسے باری باری آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، اور آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا جم گھٹا ان کے گرد، اور فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا۔ مرنے والا دو چیزوں میں ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا خوف ہوتا ہے، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے، ان پچھلوں کا کیا ہوگا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈرو نہیں، سب لائن کلیئر ہے، پیچھے جن کو چھوڑ کے آ رہے ہو وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، ان کا غم نہ کرو۔ تو کیا کرو، ابشروا، تمہیں بشارت ہو، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آ جاؤ، اگلی منزلوں کا خوف نہ کرو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جہاں زندگی تو ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، بادشاہی ہے غربت نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، اور جسم ایسا پاک ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ تھوک، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، ایک مکمل زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس زندگی کو ہم، جب یہ 18ویں صدی میں سائنس نے آنکھیں کھولی نا، تو یہ جو اللہ کے منکر قسم کے سائنسدان تھے، ایتھیسٹ، کہنے لگے اب ہمیں سارے رازوں کا پتہ چل گیا ہے، یہ جو لوگ اللہ کی جنت جنت کرتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ میں نے خود پڑھا کہ ہم دنیا کو جنت بنا کے دکھا دیں گے، اور 200 سال کے بعد پتہ چلا کہ دنیا اتنی بڑی جہنم بنی ہے کہ اس سے بڑی جہنم پہلے کبھی نہیں بنی، اتنی دکھوں سے بھری ہے کہ اس سے پہلے کبھی دکھوں سے ایسی نہیں بھری۔ پہلی جنگ عظیم 4 کروڑ آدمی قتل ہوتے، دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ آدمی قتل ہوتے۔ دنیا کو جنت بناتے بناتے جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میرے رب نے کہا جنت اوپر ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کو راضی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم نے اللہ سے پیار کرنا ہے تو میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ بولو بھائی سارے، محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی غلامی میں آئے۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک جمعرات کا دن گزر گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل ہفتے کا دن، لا تدری اتدرکہ ام لا، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ یوم انت فیہ، جو دن تمہارے اوپر گزر رہا ہے یہی تیری زندگی، یہی تیری زندگی۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ میری آپ بیتی ہے، میرا بیٹا جوان جم میں ورک آؤٹ کر رہا ہے، 120 کلو کے ٹریپ لگا رہا ہے، اور نوکر سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور ساتھ دودھ بھی ہو، اور پوری انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں پہنچاؤ، اور وہ جم سے ایک قدم بھی اس کا باہر نہیں نکلتا، وہیں گر کے مر جاتا ہے، صرف 36 سال کی عمر۔ تو دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا آئے گا نہیں واپس، ایک آنے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ جو گزر رہا ہے اس کا یہ سانس میری زندگی ہے، آگے مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا۔ تو اللہ نے ہم سے ایک ڈیل کی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ موت ایک خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور اس کی رضا میرے نبی کی زندگی ہے، اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح 1446 سال کے بعد بھی موجود ہے کہ آپ کو پسند کیا تھا، آپ کو ناپسند کیا تھا، آپ کی بندگی کیسی تھی، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ایک ایک چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے نبی کے باپ دادا پردادا کا کیا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسل کو بیان کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارب بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ مجھے اپنے باپ دادے کے نام نہیں معلوم، 3-4 طوطے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے نبی کی پوری پیڑھی معلوم ہے کہ جو عبداللہ سے چلتی ہے اور آدم تک جاتی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی اس طرح ہر چیز کو ایسے محفوظ کر دیا کہ اگر
2026 میں کوئی اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو کتابوں میں بھی موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس دنیا کو اچھا بنانا ہے اور آخرت کو، تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا۔ جب جنت والے جنت کے دروازوں پر